بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس ٹی وی میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ سائم علی کے کرب سے باہر نکل کر آسمان پر نظر ڈالی اور پیچھے سے آتی رینا بابی کی چنچناتی ہوئی آواز میں نکلتی گالیوں اور کوسنوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ گلی کے کونے میں رک کر اس نے اپنے ماں باپ کے بنائے ہوئے گھر کی طرف حسرت کی نظر سے دیکھا اور سر جھٹک کر گویا تمام یادوں کو دور پھینک کر آگے بڑھ گیا۔ سائم علی اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ بڑی بہن ندا اور بڑا بھائی قائم علی شادی شدہ تھے اور ملک سے باہر رہتے تھے۔ دوسرے بھائی دائم علی نے گھر اور ماں باپ کو سنبھال رکھا تھا۔ باپ کی کریانے کی دکان تھی اور اچھے وقتوں میں بنایا ہوا 5 مرلے کا گھر تھا جو دائم کے ساتھ سائم علی کے تصرف میں تھا۔ باپ کے خیال تھا کہ وہ دائم کی سالی مینا سے سائم کی شادی کر دیں گے اور دونوں بھائی و دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی۔ یہی خیال انہوں نے سائم کے دل میں بٹھا رکھا تھا اور سائم کی بھابی رینا کا رویہ بھی باپ کی زندگی تک بہت اچھا رہا تھا۔ سائم اپنی زندگی میں مست اور گھریلو ماحول سے 2-4 دوستوں کے ساتھ مگر رہنے والا ایک عام سی شکل اور صورت والا نوجوان تھا۔ بھی کام کر کے جیب خرچ کرنے کے لیے چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا اور چھوڑتا رہتا تھا۔ باپ کی زندگی میں کبھی دکان پر نہیں بیٹھا، نہ کبھی بھائی کا ہاتھ بٹایا۔ ضرورت کے مطابق رقم باپ سے مانگ لیا کرتا تھا۔ نیز وہ کسی بھی طرح زندگی کو لے کر سنجیدہ انسان نہیں تھا۔ شادی اور محبت کا بھی شوق نہیں تھا۔ جسے کھانا پینا سونا ضروری ہے، اسی طرح شادی بھی ہو جائے گی۔ زندگی لاابالی پن سے گزر رہی ہے اور بھی گزر جائے گی، مگر ماں کے مرنے کے 2 سال بعد جب باپ بھی برابر والی مسیری پر سوتا رہ گیا، سائم کے پکارنے پر بھی نہیں جاگا، تو اس کو محسوس ہوا کہ اب زندگی نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے اور یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ باپ کی موت پر بڑا بھائی اور بہن پاکستان آئے اور سائم کے بعد دائم سے اپنی اور سائم کے حصے کے بارے میں دریافت کیا تو دائم نے کاغذات اور باپ کی وصیت جس میں سب کچھ دائم کے نام کر دیا تھا، ان کے سامنے پیش کر دی۔ دونوں بہن اور بھائی کے ساتھ سائم بھی حیران رہ گیا کہ ابا نے یہ کب کیا، لیکن کاغذات اصلی تھے، اس لیے کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ دونوں بہن بھائی واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے بہن نے سائم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ فکر نہیں کرے، اگر اس کی شادی مینا سے ہونے والی ہے تو دائم اور اس کی بیوی بہرحال اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ باپ کے 40ویں کے بعد سائم کو بھابی سے پتہ چلا کہ ان کی بہن کی شادی ایک پڑھے لکھے اور ویل سیٹل لڑکے کے ساتھ طے ہو گئی ہے۔ پھر سائم کی زندگی کا بدترین دور شروع ہوا۔ بھابی اور بھائی کی ایک رات سناٹے میں ہوتی سرگوشیاں سن کر اس کو پتہ چلا کہ دائم نے ابا کو انگریزی سے نااہل ہونے کی وجہ سے کاغذات بنواتے ہوئے دھمکا دیا تھا کہ ان کو ٹیکس کی کارروائی بول کر رجسٹر کے سامنے دستخط کر لیے تھے۔ سائم سکتے میں رہ گیا۔ زندگی میں پہلے چوٹ لگی تھی، اس لیے درد بھی زیادہ ہوا تھا۔ دوسرے دن اس کو بخار ہو گیا۔ جب صبح دائم نے زور سے اس کو آواز دی اور کہا کہ بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے، چھوڑ کر آئے۔ سائم باہر نکل آیا اور خاموشی سے بچوں کو ساتھ لے کر اسکول کی طرف چلا آیا۔ بچوں کو چھوڑ کر گھر واپس آ کر کمرے جا کر لیٹ گیا۔ تب ہی باہر سے رینا کی آواز آئی، بہت آرام فرما لیا ہے نواب صاحب، ذرا باہر تشریف لے آئے۔ سائم بالکل خاموشی سے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دائم بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھابی؟ سائم نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، ہم دراصل یہ کمرہ بچوں کے لیے سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو نا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس لیے، اور پھر تم بھی بھائی کے گھر کب تک پڑے رہو گے؟ بھابی نے بڑی معصومیت سے کہا اور بھائی کی طرف تغیر طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں بھائی، اور کیا؟ دائم نے کندھے اچکا کر کہا اور سوالیہ نظروں سے سائم کو دیکھا۔ سائم کو حیرت نہیں ہوئی۔ رات جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اس کی آنکھوں سے ان لوگوں کو آخری حد تک گرانے کے لیے کافی تھا۔ باقی آئندہ قسط میں سناؤں گی اسٹوری۔ اگر میری اسٹوری پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔